میری 4 بیٹیاں جوان ہو چکی تھیں لیکن ان کی شادی نہیں ہو رہی تھی۔ میں انہیں ہر وقت پردے میں رکھتا۔ کرایہ دار کا بیٹا کینیڈا سے واپس آیا تو روز مجھے کہتا اپنی ایک بیٹی کی شادی مجھ سے کر دو، باقی بیٹیوں کی شادی 1 سال میں ہو جائے گی۔ ایک دن مجبور ہو کر سب سے چھوٹی بیٹی کی شادی کر دی اور وہ کینیڈا چلی گئی۔ پھر 1 سال میں باقی بیٹیوں کی شادی ہو گئی۔ کرایہ دار گھر چھوڑ کر چلے گئے، پھر کبھی واپس نہ آئے۔ ایک دن بازار سے گزر رہا تھا کہ میری 4 بیٹیاں اور کرایہ دار کا بیٹا بازار میں۔ میری 4 بیٹیاں تھیں اور ان کی ماں مر چکی تھی، لیکن بیٹیوں کے اچھے مستقبل کے لیے میں نے دوسری شادی نہیں کی تھی اور تنہا ہی بیٹیوں کو پالا۔ وہ سلجھی ہوئی اور فرما بردار تھی۔ انہوں نے کبھی بھی کسی چیز کے لیے ضد نہیں کی تھی، میری بات کو حکم کا درجہ دیا کرتی تھی۔ میں خود بھی نماز روزے کا بہت پابند تھا، اسی لیے میری ساری بیٹیاں نماز روزے کی پابندی کرتی تھیں اور اس کے ساتھ ساتھ پردہ بھی کرتی تھیں۔ میں نے بیٹیوں کو اتنی آزادی دی تھی کہ وہ اپنی مرضی سے تعلیم حاصل کر سکیں، لیکن وہ بلا ضرورت گھر کے باہر نہیں جاتی تھی اور پڑھنے کے لیے بھی مکمل پردے میں جایا کرتی تھی۔ میں نوکری سے ریٹائر ہو چکا تھا اور گھر کا اوپر والا حصہ کرائے پر دے رکھا تھا اور چھوٹی سی کریانے کی دکان بنا رکھی تھی، اسی سے میرا گزر بسر ہو رہا تھا۔ میری ساری بیٹیاں جوان ہو چکی تھی اور تقریباً تعلیم سے بھی فارغ ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک کسی ایک کا بھی رشتہ نہیں ہوا تھا۔ گھر میں کوئی عورت تو تھی نہیں جو آگے پیچھے رشتے کی بات کرتی۔ رشتہ کروانے والے اسے عجیب و غریب رشتے بتاتے کہ ان کے لیے میرا دل مطمئن ہی نہیں ہوتا تھا، اور جو اچھے رشتے آتے ان کی ایک ہی شرط ہوتی تھی کہ لڑکی پردہ نہ کرے، اور جو دیندار گھرانوں سے رشتے آتے وہ ایسے ہوتے وہاں مجھے بیٹی دینے کا دل ہی نہ کرتا۔ اسی لیے میری 4 بیٹیاں ابھی تک کنواری تھیں اور میں ان کی طرف سے بہت ہی زیادہ پریشان تھا کہ جوان بیٹیاں گھر میں ہوں تو والدین کو پریشانی ہوتی ہے۔ ہمارے کرایہ دار بس 2 میاں بیوی تھے اور وہ بھی بڑی عمر کے تھے، اس لیے مجھے ان کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ویسے بھی گھر میں آنے جانے کے لیے باہر سے ایک راستہ تھا اور ان کے گھر میں موجود ہونے کی وجہ سے مجھے بھی تسلی رہتی تھی کہ بیٹیاں گھر میں اکیلی نہیں۔ ایک دن ان لوگوں کا اکلوتا بیٹا کینیڈا سے پڑھ کر واپس آیا، لیکن وہ بھی اچھا لڑکا تھا، نظر باز قسم کا نہیں تھا۔ مجھے اس کے کردار کا 1 ہفتے میں ہی اندازہ ہو گیا، اسی لیے مجھے اس کی طرف سے بھی تسلی ہو گئی۔ ایک دن شام کو میں باہر سین میں بیٹھا تھا کہ وہ لڑکا میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ میں آپ کو ایک آفر دیتا ہوں، آپ 4 بیٹیوں میں سے جس کی چاہیں میرے ساتھ شادی کر دیں، باقی تینوں کی شادی 1 سال کے اندر اندر ہو جائے گی، یہ میری گارنٹی ہے۔ میں نے اس وقت تو اسے ڈانٹ کر بھیج دیا، لیکن بعد میں اس کی بات پر سوچا تو مجھے ٹھیک لگا کہ لڑکا اچھا پڑھا لکھا ہے، میری بیٹی کو خوش رکھے گا۔ سہارے محلے میں بھی ایک قباحت تھی اور وہ یہ تھی کہ لڑکے کے والدین میرے پاس نہیں آتے تھے۔ اب مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ والدین سے اجازت لے کر آیا تھا یا اس نے خود ہی بات کی ہے، اور میں خاندانی انسان تھا، میں ایسے کس طرح اپنی بیٹی کسی کے ہاتھ میں دے دیتا جب تک کوئی عزت سے مانگ کر نہ لے کر جاتا۔ اس کے بعد اس لڑکے نے آتے جاتے رستہ گزرتے مجھے 2-3 دفعہ پوچھا کہ آپ کا کیا فیصلہ ہے، لیکن میں نے ہر دفعہ سے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا کہ تم اپنے کام سے کام رکھو، تمہیں اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن میری گرتی ہوئی صحت مجھے پریشان کر رہی تھی۔ کافی دن گزر گئے اور اس لڑکے کا تقاضا جوں کا توں رہا، تو میں نے اس سے کہا کہ تم اپنے ماں باپ کو بھیجو، وہ عزت سے مانگیں گے تو میں تبھی اپنی بیٹی بیاہ کر دوں گا۔ مجھے لگتا تھا کہ اس بات پر وہ اپنے والدین کو نہیں بھیجے گا اور بات وہیں ختم ہو جائے گی، لیکن اسی شام کو اس کے والدین آ گئے اور انہوں نے آ کر سب سے چھوٹی بیٹی کا رشتہ مانگ لیا۔ اس لیے میں نے رسمی طور پر سوچنے کا وقت لیا۔ بیٹیوں سے مشورہ کرنے پر انہوں نے کہا کہ انہیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اگر چھوٹی کے نصیب جاگ رہے ہیں تو پہلے چھوٹی کو ہی بیاہ دینا چاہیے۔ اس طرح 1 ہفتے بعد ہی میں نے اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیا۔ رشتہ ہونے کے بعد ان لوگوں نے رخصتی کی ضد شروع کر دی۔ ان کو جہیز کے نام پر کچھ بھی نہیں چاہیے،
بس سادگی سے 4 لوگ بلا کر نکاح کر دیں اور بیٹی رخصت کر دیں۔ اسی لیے بس قریبی جاننے والوں کو بلایا اور ایک چھوٹی سی تقریب میں بیٹی کی رخصتی کر دی۔ شادی کے بعد میری بیٹی بہت خوش تھی۔ اس کا میرے گھر میں بھی آنا جانا رہتا ہے۔ اس کے سسرال والے بھی اس سے بہت خوش تھے۔ اس کا شوہر بھی، کیونکہ وہ ہمارے رشتہ دار ہو گئے تھے، اس لیے وہ کھلے عام ہمارے گھر آ جاتا تھا۔ لیکن میری بیٹیاں ابھی بھی اس سے پردہ کرتی تھی۔ چھوٹی بیٹی کی شادی کے 3 ماہ بعد ہی سب سے بڑی بیٹی کا بہترین رشتہ آ گیا۔ میں تو حیران تھا کہ جس طرح میرے داماد نے کہا تھا ویسا ہی ہو رہا ہے۔ اس کے سسرال والوں کو بھی شادی کی جلدی تھی، لیکن جہیز سے ان لوگوں نے بھی سختی سے منع کر دیا تھا۔ اس بیٹی کو میں نے ایسے ہی رخصت کر دیا، اور اس کے رخصت کرنے کے 4 ماہ بعد ہی دوسری دونوں بیٹیوں کے لیے ایک ہی گھر سے رشتے آ گئے۔ دونوں لڑکے کزن تھے اور دونوں ہی رشتے مناسب تھے۔ ان بیٹیوں کا بھی فرض سے سبکدوش ہونے کے بعد میں بہت خوش تھا، اور ایک ہی سال کے اندر اندر ہی میری 4 بیٹیوں کی شادی ہو گئی تھی۔ اور 4 فرض ادا کرنے کے بعد جب میری چھوٹی بیٹی، جو کہ میرے کرایہ داروں کے گھر پر بہو بن کر گئی تھی، ان لوگوں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا کہ ان کے بیٹے کی کینیڈا میں جاب ہو گئی ہے اور وہ سب کو ساتھ لے کر جانا چاہتا تھا۔ میں ان کو منع تو نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اسے اپنے شوہر کے ساتھ جانے کی اجازت دے دی۔ میری 2 بیٹیاں، جو 2 کزنوں کی بیویاں تھیں، وہ پہلے ہی ملک کے باہر ہوتی تھی۔ اس ملک میں میری صرف ایک بیٹی رہ گئی تھی۔ مجھے ان سب کا خیال تو تھا، لیکن یہ تسلی تھی کہ وہ اپنے گھر میں خوش ہیں۔ چھوٹی بیٹی کے جانے کے کچھ عرصے بعد ہی بڑی بیٹی کے سسرال والے بھی بیرون ملک منتقل ہو گئے، اور مجبوراً ان کے ساتھ میری بیٹی کو بھی جانا پڑا۔ پاکستان میں میری کوئی بیٹی نہیں تھی، لیکن وہ مجھے فون کرتی رہتی اور اپنے سسرال میں بہت خوش تھی۔ ان کی خوشی دیکھ کر میں مطمئن تھا۔ بس کبھی کبھار دل چاہتا کہ ان سے ملوں، لیکن اتنی دور جانے کی استطاعت نہیں تھی، اور ویسے بھی وہ الگ الگ ملکوں میں تھی۔ ایک سے ملنے جاتا تو باقی سب سے بھی ملنا پڑتا۔ مجھے لگتا تھا کہ میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے۔ میری صحت ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ میں نے گھر میں ایک ملازم لڑکا رکھ لیا تھا۔ 4 بیٹیاں میرے منع کرنے کے باوجود وقتاً فوقتاً مجھے کچھ نہ کچھ رقم بھیجتی رہتی تھی، اور میری اپنی دکان بھی اور پینشن میرے لیے کافی تھی۔ اوپر والا حصہ تو پہلے ہی میں نے کرائے پر دے رکھا تھا، لیکن اپنے گھر کا بھی ایک حصہ کرائے پر دے دیا تھا، اس لیے مجھے پیسوں کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ زندگی سکون میں گزر رہی تھی۔ ایک لڑکا دکان پر رکھ دیا تھا جو دکان چلاتا تھا، تو ایک لڑکا گھر میں 24 گھنٹے میرے ساتھ رہتا تھا۔ ایک عورت ہفتے کے ہفتے آتی اور ہم دونوں کے کپڑے دھو جایا کرتی۔ باقی کھانا بنانا، گھر کی صفائی وہ لڑکا کرتا تھا۔ مجھے اپنے بیٹوں کی طرح لگتا، لیکن بیٹیوں سے ملنے کی حسرت دل ہی دل میں رہتی تھی۔ ہر وقت بیٹیوں کی باتیں کرتا رہتا۔ صبح شام اسی آرزو میں گزر رہے تھے کہ میں اپنی بیٹیوں سے مل سکوں۔ ایک دن میں بازار گیا تو لڑکا میرے ساتھ نہیں تھا۔ وہ مجھ سے چھٹی لے کر گاؤں میں اپنے والدین کے پاس گیا تھا، اسی لیے مجھے خود ہی سبزی وغیرہ لے کر آنی تھی۔ میرے پرانے دوست مل گئے، ان کے پاس تھوڑی دیر بیٹھا، تھوڑی دیر اپنی دکان پر بیٹھا تو صحت تھوڑی بہتر ہو گئی۔ نہ جانے من میں کیا سمجھا کہ بڑی مارکیٹ کی طرف نکل گیا۔ میں اس مارکیٹ کی طرف جانے سے کتراتا تھا۔ ایک تو رش بہت ہوتا تھا، اور دوسرا وہاں سارے بڑے بڑے مال تھے جو ہماری پہنچ سے باہر ہوا کرتے تھے۔ لیکن اب جانے کی ایک وجہ تھی۔ میں اس لڑکے کے لیے اچھے کپڑے خریدنا چاہتا تھا جو گھر بار چھوڑ کر میری خدمت کر رہا ہے، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ اس مارکیٹ تک جانا ہی میرے لیے عذاب بن جائے گا۔ میں مارکیٹ میں داخل ہوا تو مجھے شک گزرا جیسے میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا ہو، لیکن مجھے اپنا وہم لگا کہ میری تو کوئی بیٹی پاکستان میں ہے ہی نہیں۔ میں وہم سمجھ کر آگے بڑھ گیا، لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ جس محل میں داخل ہوا وہاں میری 4 بیٹیاں کھڑی تھیں، اور ان کے ساتھ وہی لڑکا جو میری سب سے چھوٹی بیٹی کا شوہر تھا، وہ کھڑا تھا۔ پانچوں کے پانچوں کسی بات پہ کہکا لگا کر ہنس رہے تھے۔ میں تو اپنی بیٹیوں کو ایسے پاکستان میں دیکھ کر
دنگ رہ گیا۔ مجھے شدید غصہ آیا کہ اگر وہ پاکستان آئی بھی ہیں تو سب سے پہلے مجھ سے ملنا چاہیے تھا، لیکن وہ اسے مالز میں گھوم رہے تھے اور اپنے باپ سے ملنے نہیں آئی۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور چیز تھی جس نے مجھے روک لیا کہ میں ان کو آواز دوں۔ شاید ان میں سے بھی کسی کی نظر مجھ پر پڑ گئی تھی۔ وہ پانچوں فوراً ہی وہاں سے چلے گئے اور ان میں سے کسی نے بھی مجھ سے ملنے کی ضرورت محسوس نہیں کی، اور انہوں نے ایسے ظاہر کیا جیسے انہوں نے مجھے دیکھا ہی نہ ہو۔ میں کیسے گھر پہنچا مجھے معلوم نہیں تھا۔ رہ رہ کر وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آتا اور کبھی مجھے دکھ سے دوچار کرتا تو کبھی غصے سے، اور کبھی مجھے میری بے بسی محسوس ہوتی۔ گھر میں کوئی تھا بھی نہیں، میں اکیلا ہی بیٹھ کے روتا رہا۔ کوئی چپ کروانے والا بھی نہ تھا۔ جانے کس وقت میرے دماغ میں درد اٹھا، میں بے ہوش ہو گیا۔ شاید اسی حالت میں اللہ کو پیارا ہو جاتا، لیکن ابھی اسی راز سے پردہ میرے رب نے اٹھانا تھا۔ اسی لیے ہمارے کرایہ داروں میں سے کوئی ہمارے گھر آیا اور مجھے اس حالت میں دیکھ کر فوراً ہی اٹھا کر اسپتال لے گیا، جہاں ڈاکٹر نے بتایا کہ شدید قسم کے ذہنی دباؤ کی وجہ سے ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی ہے۔ 3 دن انڈر آبزرویشن رہنے کے بعد میری طبیعت بہتر ہونا شروع ہو گئی، لیکن مجھے ہوش آتا تو وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا تھا اور مجھے پھر شدید غصہ آنے لگتا، جس کی وجہ سے میرے سر میں درد شروع ہو جاتا اور پھر ڈاکٹرز انجیکشن لگا دیتے۔ 10 دن ایسے ہی گزر گئے۔ آخر میں نے خود کو سنبھال لیا اور ڈاکٹر نے بہت ساری احتیاط تدابیر کے ساتھ مجھے گھر بھیج دیا۔ اس دوران وہ لڑکا بھی گاؤں سے آ گیا تھا اور اس دفعہ آتے ہوئے اپنے ساتھ اپنے ماں باپ کو بھی لے آیا تھا تاکہ اچھے سے میری دیکھ بھال ہو سکے۔ جس دن میں اسپتال سے گھر آیا اس دن میری سب سے بڑی بیٹی کا فون آیا، لیکن میں نے غصے سے فون اٹھانے سے انکار کر دیا اور نہ ہی کسی اور کو فون اٹھانے دیا۔ اس دن میرے چاروں بیٹیوں کے فون آتے رہے، لیکن میں نے کسی کا بھی فون اٹینڈ نہیں کیا کیونکہ میں ان سب پر شدید غصے میں تھا۔ لیکن اس سے کیا فائدہ، کیونکہ دل ہی دل میں بیٹیوں کو ملنے کو تڑپ بھی تو رہا تھا، لیکن مجھے بھی ایک ضد تھی کہ مجھے ان کا فون نہیں اٹھانا۔ جب وہ پاکستان میں ہے تو ان کو چاہیے کہ مجھے ملنے آئیں، لیکن ایک ہفتہ گزر گیا، ان کا فون کبھی کبھی آتا رہتا جو میں نہیں اٹھاتا تھا، لیکن ان میں سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ مجھے اب فکر ہونے لگی کہ میری بیٹی اتنی بے وفا تو نہیں ہے کہ پاکستان میں ہوں اور اپنے باپ سے ملنے نہ آئے، اور وہ بھی اس صورتحال میں جب میں ان کا فون تک نہیں اٹھا رہا۔ باپ ہونا اپنی شفقت سے مجبور ہو گیا، اور جب سب سے چھوٹی بیٹی کا فون آیا تو میں نے اٹھا لیا۔ وہ سب سے چھوٹی ہونے کی وجہ سے میری لاڈلی بھی بہت تھی۔ سلام دعا کے بعد اس نے فوراً پوچھا کہ آپ میرا فون کیوں نہیں اٹھا رہے تھے؟ باجیاں بھی بتا رہی ہیں کہ آپ ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ میں اس کے لہجے میں موجود فکر محسوس کر کے حیران رہ گیا، اور میں سوچ رہا تھا کہ فون اٹھاتے ہی سب سے پہلے اسے پوچھوں گا کہ مجھ سے ملنے کیوں نہیں آئی۔ اس کے لہجے میں موجود فکر اور تڑپ نے مجھے پریشان کر دیا کہ میری بیٹی اگر مجھ سے اتنا پیار کرتی ہے تو آخر ایسی وجہ ہی کیا ہے، کیوں مجھ سے ملنے نہیں آتی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ وہ کب پاکستان آئے گی تو اس نے بتایا کہ اس کے سسرال والوں کا ابھی کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن مجھے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں کوشش کروں گی کہ جلد پاکستان آ جاؤں۔ اس کی باتیں سن کر مجھے عجیب لگا کہ وہ اتنے دھڑلے سے اپنے باپ سے جھوٹ کیوں بول رہی ہے، لیکن اس نے 2-4 باتوں کے بعد فون بند کر دیا۔ اب میں نے سوچا کہ مجھے باقی سب سے بھی بات کرنی چاہیے، ان میں سے کوئی تو سچ بولے گا۔ مجھے اپنی بیٹیوں پہ غصہ آنے کے ساتھ ساتھ تجسس ہو رہا تھا کہ کوئی تو وجہ ہے جو وہ اپنے باپ سے جھوٹ بول رہی ہیں۔ میری باقی تینوں بیٹیوں نے بھی یہی کہا تھا کہ وہ بھی پاکستان میں نہیں اور نہ ہی ابھی آ سکتی ہیں۔ اگر میں نے خود اپنی آنکھوں سے تو شاید میں یقین کر لیتا کہ میری بیٹیاں نہیں تھیں وہ، کیونکہ ان کے لہجے سے بالکل بھی ایسا محسوس نہیں ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہیں یا ان کو میری فکر نہیں ہے، بلکہ وہ سب تو میری طبیعت خراب کا سن کر پریشان ہو گئی تھی اور میرے پاس پہنچنا چاہتی تھی۔ مجھے بالکل سکون نہیں آ رہا تھا، دل چاہتا تھا کہ فوراً ایک دفعہ بیٹیاں سامنے آئیں اور ان کو گلے سے لگا لوں، اور مجھے خود پہ بھی غصہ آ رہا تھا
کہ مال میں بیٹیوں کے دیکھ کر مجھے وہی ان کو بلا لینا چاہیے تھا، وہاں تو میرے سامنے جھوٹ نہ بول سکتی۔ اس دن کے بعد بہت دفعہ اس مال کا چکر لگا چکا تھا، لیکن پھر وہ مجھے وہاں بھی نظر نہیں آئی، اور پریشانی مجھے دن بدن کمزور کر رہی تھی، صحت گرتی جا رہی تھی۔ میرے کرایہ دار، میرے گھر کام کرنے والے سبھی مجھ سے بہت پیار کرتے تھے اور میرا بہت ہی خیال بھی رکھتے تھے، لیکن میں ان سب کی موجودگی بھی میری بیٹیوں کے برابر نہیں ہو سکتی تھی۔ ایک دن میں ویسے ہی بازار گھوم رہا تھا، یا شاید دل میں یہ خیال بھی تھا کہ ایسے ہی آ کے مجھے میری بیٹیاں نظر آئی تھی تو اب بھی نظر آ جائیں گی، لیکن ہوا یوں کہ میری طبیعت پہلے ہی خراب تھی۔ بازار میں گرمی میں گھومنے کی وجہ سے میرا بی پی لو ہونا شروع ہو گیا اور مجھے محسوس ہونا شروع ہو گیا کہ اب میں مزید نہیں چل سکتا۔ اس لیے میں پاس کے ہوٹل میں گیا۔ وہ 5 اسٹار ہوٹل تھا، لیکن مجھے کھانا کھانا نہیں تھا اور قریب ترین ہوٹل وہی تھا، اس لیے میں اس ہوٹل میں چلا گیا۔ جا کر بیٹھا تو ہوٹل کے قانون کے مطابق ویٹر میرے سر پر سوار ہو گیا۔ میں نے اسے اچھا سا جوس لانے کو کہا اور ٹیبل پر پہلے سے موجود جگ میں سے پانی ڈال کر پیا تو طبیعت کچھ بحال ہوئی۔ اب میں نے غور کرنا شروع کیا، کیا یہ کوئی بہت ہی اعلیٰ ہوٹل تھا؟ ہر طرف سوٹ میں ملبوس لوگ نظر آ رہے تھے، لیکن مجھے کسی سے کیا لینا دینا تھا؟ میں تو صرف جوس کے انتظار میں تھا کہ طبیعت کچھ بحال ہو۔ تھوڑی دیر میں ہی ویٹر جوس لے کر آ گیا۔ میں نے جوس پی کر بل ادا کیا، لیکن چلتے چلتے میری نظر دوسری منزل کی بالکنی میں پڑی اور وہ منظر دیکھ کر میں وہیں جم گیا۔ اس بالکنی میں میز کی گرد میری چاروں بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ میں نے موقع غنیمت جانا اور تیزی سے سیڑھیوں کی طرف بڑھ گیا۔ ان کو تو شاید خیال بھی نہیں ہوگا کہ اس ہوٹل میں ان کا باپ بھی آ سکتا ہے۔ میں تیزی سے اوپر گیا اور سیدھا ان کے ٹیبل کی طرف بڑھا۔ وہ مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی، لیکن ایسا ظاہر کیا کہ جیسا مجھے جانتی بھی نہ ہوں۔ میں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی تو ایک بیٹی نے مجھے سختی سے یہاں سے جانے کو کہا اور چپکے سے ایک کاغذ میرے ہاتھ میں پکڑا دیا، جس پہ لکھا تھا، آپ اپنے گھر چلے جائیں، ہم لوگ گھر آتی ہیں اور گھر آ کر بات کریں گی۔ انہوں نے آنکھوں ہی آنکھوں میں وعدہ کیا کہ وہ ضرور آئیں گی اور آج ہی آئیں گی۔ میں جلدی سے گھر چلا جاؤں۔ میں خوشی خوشی گھر آیا۔ اب میں بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد ایک ٹیکسی سے 2 بیٹیاں آئیں۔ انہوں نے مکمل برقع لیا ہوا تھا۔ ان کے آنے کے 10 منٹ بعد ہی دوسری ٹیکسی آئی اور اس میں میری 2 بیٹیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ وہ بیٹیاں جنہوں نے ہوٹل میں مجھے سے اجنبیوں والا سلوک کیا تھا اور آتے ہی مجھ سے لپٹ گئیں اور رونے لگی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اب ان سے کیسا سلوک کروں، کیونکہ میں ان سے غصے میں تھا، لیکن جس طرح وہ مجھ سے لپٹ کر رو رہی تھی، مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے اپنے باپ کے سینے سے لگ کر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی ہوں۔ بہت دیر بعد جب جذبات تھوڑے ٹھنڈے ہوئے، تب سب کو پانی پلانے کے بعد میں نے ان سے پوچھا کہ یہ سب کیا سلسلہ ہے؟ وہ پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی اپنے باپ سے ملنے کیوں نہیں آتی؟ اور وہ پاکستان میں کیوں ہے جبکہ ان کے سسرال والے باہر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کی بیٹیاں باہر ہی ہوتی ہیں۔ ہم جان بوجھ کر آپ سے ملنے نہیں آتی تھی، کیونکہ اس صورت میں ہم آپ کی جان کو خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی، لیکن آج آپ کو دیکھنے کے بعد خود پر قابو نہیں رہا اور مجبوراً ہمیں یہاں آنا پڑا۔ اب اس کے بعد آپ کے ساتھ کیا ہوگا ہم کچھ نہیں کہہ سکتی۔ مجھے ان کی باتیں سن کر عجیب لگا کہ ایسی بھی کیا بات ہے کہ وہ ایسی باتیں کر رہی ہیں۔ آخر بیٹیوں کا اپنے باپ سے ملنے میں ایسی کیا بات ہے کہ میری جان کو خطرہ لاحق ہو جائے گا؟ اس کا جواب ان کے پاس ہی تھا، اس لیے میں نے ان سے پوچھ لیا کہ آخر بات کیا ہے۔ وہ بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی، شاید بتانے کی ہمت کسی میں نہیں تھی۔ آخر کار سب سے بڑی بیٹی ہمت کر کے بولی کہ آپ کو یاد ہو تو ہمارے گھر میں جو کرایہ دار رہتے تھے، ان کے بیٹے سے چھوٹی کی شادی کی گئی تھی اور اس نے کہا تھا کہ 1 سال کے اندر آپ کی ساری بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں گی۔ میں نے کہا مجھے یہ بات اچھی طرح سے یاد ہے۔ تو اس نے کہا کہ بات کچھ ایسی ہے کہ ایک دن ہم چاروں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی تو اوپر سے اس کی نظر ہم پر پڑ گئی
اور ہماری خوبصورتی کو دیکھ کر ہی اس نے یہ پلان بنایا تھا۔ کیونکہ ہم مکمل پردے میں رہتی تھی، اسی لیے ہمارے ارد گرد کے لوگوں نے بھی ہمیں نہیں دیکھا ہوا تھا۔ کوئی رشتہ دار تو ہمارا تھا نہیں، دوستیں جو تھی وہ بھی کالج یونیورسٹی تک ہی تھی۔ کوئی بھی ایسی دوست نہیں تھی جو ہمیں گھر تک جانتی ہو۔ اس لڑکے نے 1 ہفتے کے اندر ہماری ساری معلومات لے لی، پھر اس نے پلان بنایا اور آپ کو رشتہ کروانے پر مجبور کرنے لگا۔ جب آپ نے اپنی ایک بیٹی کا رشتہ دیا تو اس نے یکے بعد دیگرے ہم تینوں کی شادی ہو گئی۔ اصل میں جن سے ہماری شادی ہوئی ہے وہ سارے بھی اسی کے گروپ ممبر ہیں، جو یہاں مختلف روپ دھار کر آتے رہے، اور جن لوگوں کو اپنے ماں باپ بتاتے رہے وہ کرائے کے لوگ تھے، اور ان میں سے کوئی بھی ان کے ماں باپ نہیں تھے، اور جو ہمارے ساتھ اتنا عرصہ رہے وہ لڑکے کے حقیقی ماں باپ تھے، اسی لیے مجبور کر کے انہیں اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ ہم لوگوں کو مختلف ممالک کا جھانسا دے کر لے کر دبئی میں گئے تھے۔ کچھ قصور ہمارا بھی ہے اور کچھ آپ کا بھی۔ آپ نے بھی شروع سے ہم پر مذہبی معاملے میں سختی کی، قرآن، نماز، پردہ، لیکن کبھی آپ نے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ پردہ نہ کرنے کے نقصانات کیا ہیں۔ آپ نے صرف حکم دیا، ہم نے اس کو مان لیا، اس کو اپنے دل میں راسخ نہیں کیا۔ ان کو شاید ہماری کمزوری کا علم ہو گیا تھا، اسی لیے سب سے پہلے تو انہوں نے ہمیں ماڈلنگ اور ایکٹنگ کا جھانسا دیا۔ یا ہمیں یہ ڈر تو نہیں تھا کہ ہمیں کوئی پہچان لے گا، کیونکہ آپ ٹی وی دیکھتے نہیں تھے، اسی لیے ہمارا کیریئر شروع ماڈلنگ سے ہوا، کیونکہ ہم لوگ ایک جیسی ہیں، شکل و صورت میں بھی اور قد کاٹ میں بھی تقریباً برابر ہیں۔ اسی وجہ سے ہم چاروں بہت ہی مشہور ہو گئی۔ ہر ڈیزائنر ہم سے ماڈلنگ کروانا چاہتے تھے، بہت سے ڈراموں اور فلموں میں بھی کام کرنا شروع کر دیا۔ ہمیں لگتا تھا کہ ہم بہت کامیاب ہو گئی ہیں، لیکن ہمیں کیا معلوم تھا کہ ہم دلدل میں اترتی جا رہی ہیں، کیونکہ ہم لوگ ماڈلنگ اور شوٹنگ کے لیے دنیا کے ہر ملک میں آتی جاتی تھی، تو ہمارے ذریعے ان لوگوں نے اسمگلنگ کرنا شروع کر دی تھی، جو ہمیں معلوم بھی نہیں تھا، اور ہم لوگ اتنا عرصہ کرتی رہیں، یہاں سے چیزیں وہاں اور وہاں سے یہاں، اور ہمیں کبھی احساس بھی نہیں ہوا۔ ایک دن مجھ سے بیگ کھل گیا اور مجھے معلوم ہوا کہ میرے بیگ میں تو ہیروئن ہے، اور بیگ جو مجھے میری فلم کے ڈائریکٹر نے دیا تھا کہ دوسرے ملک میں جا کر تم نے وہاں کے پروڈیوسر کو دینا ہے۔ ایسی چیزیں ہمیں اکثر دی جاتی تھی۔ یہ سب لوگ آپس میں ملے ہوئے تھے، جو نہ صرف ہیروئن بلکہ چرس، ہیرے، اسلحہ، اعضائے انسانی، ہر طرح کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جہاں سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن ان لوگوں نے ہمیں وہ ویڈیوز دکھائی جن میں ہم ساری چیزیں لے کر جا رہی تھیں، اور صاف لفظوں میں انہوں نے کہہ دیا کہ اگر تم لوگوں نے یہ بات کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی یا ہمارے کاروبار میں دخل دینے کی کوشش کی تو یہ ویڈیو ساری دنیا تک پہنچا دی جائے گی۔ تم لوگوں کو دنیا کے کسی ملک میں پناہ نہیں ملے گی، انٹرپول تم لوگوں کو پیچھے پڑ جائے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم تمہارے باپ کو گولیوں سے اڑا دیں گے، کہ وہ چاروں تو آپ کو جانتے تھے۔ پاکستان میں ایک بہت بڑا ایوارڈ شو ہو رہا ہے اور ہم اس میں شرکت کے لیے چاروں آئے ہیں، لیکن بظاہر اس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اس دفعہ ان لوگوں نے کوئی بہت بڑا ہاتھ مارا ہے اور شو ختم ہو چکا ہے، لیکن ہم چاروں کو مسلسل یہاں رکھا گیا ہے، کیونکہ اس دفعہ نہ جانے کیا چیز ہمارے ساتھ بھیجنا چاہ رہے ہیں، کہ ہمیں بہت دل کرتا تھا کہ آپ سے ملے، لیکن آپ سے صرف اس لیے نہیں ملتے تھے کہ ہماری ہر وقت نگرانی ہوتی رہتی تھی، اگر ہم آپ سے ملے تو کہیں آپ کو نقصان نہ پہنچا دیا جائے۔ اسی لیے ہوٹل میں بھی ہم لوگوں نے آپ سے اتنا عجیب برتاؤ کیا، اور اس دن مال میں بھی آپ کو دیکھ کر ہم لوگ وہاں سے نکل گئی تھی۔ میں بیٹیوں کی بے بسی سن کر حیران و پریشان رہ گیا۔ ان لوگوں کو میں نے کہا کہ قانون کی مدد لینی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں لے سکتی، کیونکہ قانون بھی ان لوگوں کے ساتھ ہے، نہ جانے کہاں کہاں کس کس کو پیسہ کھلایا ہوا ہے، کیونکہ ایئرپورٹ پر سیکورٹی والے بغیر چیک کی یہ سامان آگے بھیج دیتے ہیں۔ بہت سی جگہوں پر پولیس ناکے تک میں ان کے سامان کو چیک نہیں کیا گیا تھا، اگر چیک کیا جاتا تو وہ لوگ اسی وقت رنگے ہاتھوں پکڑی جاتی۔ اب کسی پر اعتبار ہی نہیں ہے
کس کو بتائیں؟ جو ہے جیسا ہے ویسا ہی کرنا ہوگا۔ اس وقت وہ چاروں مجھ سے مل کر چلی گئی اور انہوں نے بتایا کہ بڑی مشکل سے نگرانی کرنے والوں کو دھوکہ دے کر نکلی ہیں، اس لیے زیادہ دیر یہاں نہیں رہ سکتی۔ میں بھی ہوٹل میں بھی ان کے حلیے دیکھ کر پریشان ہوا تھا، لیکن اب مجھے ان کے حلیوں کی بھی سمجھ آ گئی تھی، اور میرے ذہن میں جو اپنی بیٹیوں کے لیے نفرت اور غصہ پیدا ہو گیا تھا اب ہمدردی میں بدل گیا تھا۔ وہ تو مجھ سے مل کر چلی گئی، لیکن میں باپ تھا، کیسے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھا رہتا؟ میں نے اپنی ساری زندگی کے تلقات استعمال کیے اور قانون تک سچائی پہنچانے کی کوشش کی، لیکن جو میری بیٹیوں نے کہا تھا وہی ہوا۔ الٹا مجھے اور میری بیٹیوں کو ہی دھمکیاں ملنے لگی۔ اس لیے میں چپ ہو کر بیٹھ گیا اور اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا۔ میری بیٹیاں اندر ہی اندر ان لوگوں کے بارے میں ثبوت جمع کرنے لگی تھی، لیکن اللہ کا انصاف بالکل الگ ہوتا ہے۔ اس گروہ کے اندر ہی بغاوت پیدا ہو گئی اور وہ 2 گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ دونوں گروہوں نے باری باری قانون کو ایک دوسرے کے خلاف ثبوت دیے، اور اس سارے سلسلے میں میری چاروں بیٹیاں وعدہ معاف گواہ بن کر بری ہو گئی، اور انہوں نے جو ثبوت جمع کیے تھے وہ سارے عدالت کو دے دیے، اور مجرموں کو موت کی سزا مل گئی۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔